رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو کہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کاموں کی حرص کرو جو تم کو نفع پہنچانے والے ہیں. کیا مقصد اس میں ہے کہ وہ اعمال اور افعال جو آخرت میں نفع کا سبب بن سکتے ہیں ان کے اندر حرص کرو. تو پروردگار عالم کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز سے آج کا جو معاشرہ ہے اور اس معاشرے میں بسنے والے انسان جو کہ مختلف حالات سے دوچار ہیں، آزمائش، امتحان، حالات کا گھیراؤ، بہت کچھ ایسا سننے کو، دیکھنے کو، یا ہے کہ عملی طور پر ہمارے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. فلاں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہے. لیکن ہمیں صرف اپنی حد تک یہ پتہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، حالانکہ اگر اس سے ملے وہ بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی یہ معاملات ہیں، فلاں تو اپنی زندگی میں خوش ہے. تو اس دنیا میں ایسے حالات سب کو پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق ڈیل کرتا ہے. اگر آپ سب غور کیجئے اپنے حالات پہ، تو ان کے آنے سے پہلے، پیش آنے سے پہلے آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے، ہم تو نہیں سہ سکتے. لیکن وہ حالات آ بھی گئے اور ان سے بعض دفعہ گزر بھی جاتے ہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے ایک آزمائش پیش آ گئی اور اس کو ڈیل کرتے کرتے، اس کو حل کرتے کرتے کچھ بہتری آ گئی تو دوسری آزمائش کھڑی نظر آتی. تو یعنی اللہ پاک نے اس دنیا کو جو ڈیزائن کیا نا، وہ اس طرح سے کیا کہ سب کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ یہ تربیت گاہ ہے نا، یہ آزمائش گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ چراغ گاہ نہیں ہے، یہ سیر گاہ نہیں ہے. یہاں کی ہر حرکت میں ہمارے لیے سبق ہے، ہر عمل میں ہمارے لیے سبق ہے. تو ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں، کیا ہم سیکھتے ہیں، یا یہ کہ ان حالات کے گزرنے پر بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، میرا تو مسئلہ حل ہو گیا. بے شمار ایسے حالات ہیں. انسان لڑتا ہے، کبھی روتا دھوتا ہے، کبھی کمر کس کے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی خود کو حالات کے حوالے کر دیتا ہے، کبھی انتظار کرتا ہے، کبھی مسکرا کے ڈیل کرتا ہے. لیکن حالات آتے ہیں پیش. تو آخر کیوں حالات پیش آتے ہیں؟ ان حالات کے پیش آنے پر جو ہم خود سے لڑتے ہیں نا، اس لڑائی میں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ کاش یہ کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، کاش یوں کر لیتے تو یوں نہ ہوتا، ہائے کاش یہ نہیں نہ کیا، اسی لیے تو ہو گیا. تو اس حدیث پاک میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا. یعنی اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یوں کر لیتا، ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ فرمایا کہ وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، کہ اللہ نے جیسا چاہا ویسا ہو گیا. اللہ نے جو میری تقدیر میں لکھا تھا، جو مقدر کیا تھا، وہ ہو گیا. حالانکہ میری تو پوری تیاری، پوری کوشش، بچاؤ کا پورا سامان تھا. تو اب جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ پاک کو یہی منظور تھا، کیونکہ اس کی وجہ بھی بتائی کہ فَإِن
وَإِنَّ لَوْ، اگر تم کہو کہ نہ کہ ہائے، اگر، مگر، لیکن، کاش، تو فرمایا کہ یہ جو کہنا ہے نا، تفتح عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں نا تو انسان جو ہے اس کے اندر کے وسوسے، پچھتاوے اس کے اندر سے نکلتے ہی نہیں ہے کہ ہائے کاش کہ ایسا کر لیتے، اگر یوں ہوتا نا، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یوں کر لیتے، اگر وہ یوں کہہ دیتا، اگر ہم پہلے بات کر لیتے، اگر ہم پہلے چلے جاتے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ اگر مگر جب اللہ کی تقدیر پیش آتی ہے تو یہ اگر مگر سے کام نہیں چلتا، کیونکہ اس سے الٹا شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے. اسی لیے ہم بچپن میں نا ہمیں یہ ہمارے گھروں سے جو ہے یہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اللہ آپ کی ذات پر ایمان لے کر آئے ہیں، آپ کے ملائکہ پر، آپ کی کتابوں پر، آپ کے رسولوں پر، اور یوم آخرہ پر، اور تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے. تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، یعنی اللہ پاک نے تمہاری قسمت میں جو لکھا ہوا ہے نا، جو لکھا ہوا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. یعنی جو تمہاری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے، قسمت کیا، انسان نے ساری کوششیں کر لی لیکن اس کی تمام تر کھپائیوں کے بعد اس کو جو پانا تھا وہ نہیں پایا، جو اس کے پاس چیز تھی اس کی دوری چاہ رہا تھا، نہیں دور ہو سکی چیز. تو اب کیا ہے، وہ اس کی تقدیر میں ہے. تمام تر کوششوں کے بعد پھر کیا کرتا ہے، وہ نتیجہ اللہ پہ چھوڑتا ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ ورزا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم سارے انسانوں میں سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. یہ خوبصورت نصیحت ہے رسول پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں نا. اس کو کہتے ہیں نا کہ تسلیم و رضا، رضا بالقضاء. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مال و دولت ہی کے معاملے میں، بلکہ زندگی میں انسان کے ساتھ جتنے بھی واقعات پیش آ جاتے ہیں، جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں، ان میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا رضا بالقضاء ہے. اللہ پاک نے اس کائنات میں 3 عالم پیدا فرمائے ہیں. ایک وہ عالم ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، رنج کا وہاں نام نہیں ہے، تکلیف کا وہاں گزر نہیں ہے. وہ ہے عالم جنت. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے. دوسرا عالم وہ ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، رنج ہی رنج ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے. وہ عالم جہنم ہے، وہ عالم جہنم ہے. اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے. اب ان دونوں کے درمیان عالم دنیا ہے، عالم دنیا جس میں خوشی بھی ہے، رنج بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے. کوئی اس کائنات میں انسان ایسا نہیں ہے جس کو خوشی ہی خوشی ملی ہو، صدمہ نہ ملا ہو، یا جس کو صدمہ ہی صدمہ ملا ہو، خوشی نہ ملی ہو. بلکہ دنیا میں دونوں چیزیں ملی جلی چلتی ہیں. اور اس دنیا میں تکلیف ضرور پہنچے گی. انسان اپنے مقصد کے راستے پر چلتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ لہو لہان ہو گیا. جس راہ پہ چل رہا ہوتا ہے لگتا ہے کہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں، پاؤں میں چبھے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے دل کرچی کرچی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں، ہمیں حالات ایسے پیش آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا ہے،
اسی لیے یہ ایک خوبصورت شعر ہے نا کہ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ و گراں ہے زندگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اگر زندگی کی حقیقت پوچھنی ہے نا تو پتھر کاٹنے والے، پہاڑ توڑنے والے، یعنی مزدور محنت کش سے پوچھ زندگی، اور یہ زندگی کی حقیقت اس سے پوچھ جو مشقت اٹھاتا ہے، کہ اس زندگی کی اگر حقیقت پوچھنی ہونا تو اس سے پوچھ کہ اس زندگی میں اگر کوئی دودھ کی نہر جاری کرنا چاہتا ہے یا دودھ کی نہر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یعنی ہتھیار ایسا ہونا چاہیے جو کہ مضبوط تر ہو۔ یعنی پتھر کو توڑنے کے لیے کیا آلہ چاہیے، لوہے کو توڑنے کے لیے کیا آلہ چاہیے، کیا چاہیے، زمین کی سخت مٹی کو کھودنے کے لیے کیا چاہیے، بڑا مضبوط درخت ہے اس کو کاٹنے کے لیے کون سا آلہ چاہیے۔ تو تیشہ یعنی وہ آلہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ وہ درخت بہت مضبوط ہے، وہ پتھر بہت سخت ہے، کیونکہ وہ زمین بہت سخت ہے، یا کہ وہ لوہا بہت مضبوط ہے۔ تو اس کو ایسے تھوڑے بندہ انگلی کے اشارے سے کاٹ سکتا ہے، اس کو بھی کاٹنے کے لیے کوئی آلہ چاہیے، کوئی مشقت چاہیے۔ تو یعنی یہ زندگی سنگ گراں ہے، بہت مشکلات ہیں اس زندگی کے راہوں پہ، بہت آزمائش اور تکالیف ہے اس زندگی میں، اور یہ زندگی آزمائشوں سے، امتحانوں سے اور صدموں سے یہ زندگی گھری ہوئی ہے، یہ دنیا گھری ہوئی ہے۔ اگر اس میں کسی کو نہر کی جو ہے دودھ کی نہر چاہیے نا تو اس کے پاس وہ ذریعہ بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ دودھ کی نہر جاری کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے اور اپنے مقصد تک پہنچنا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بیٹھ کر کہیں کہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو جائے، مجھے حاصل ہو جائے۔ نہیں، اس کے لیے کیونکہ یہ زندگی کو ہے سنگ گراں ہے، لہٰذا اس سنگ گراں زندگی میں ہمارے پاس مطلب صبر کا ہتھیار ہونا چاہیے، اور برداشت کا ہتھیار ہونا چاہیے، ضبط کا ہتھیار ہونا چاہیے، اور حلم کا ہتھیار ہونا چاہیے، دانش مندی کا ہتھیار ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس وہ آلہ صبر کا ہونا چاہیے، ظرف کا ہونا چاہیے، شکر کا ہونا چاہیے، صبر کا ہونا چاہیے، پھر جا کر ہم جوئے شیر لا سکتے ہیں۔ یعنی جوئے شیر مطلب ہے کہ دودھ کی نہر، یعنی ہم دودھ کی نہر کا مطلب ہے کہ ہم ہمارے جو مقصد میں جو کامیابی ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔